میں اس اسمبلی کو دو نمبری سمجھتا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ صبح آ جائے اور آپ کہیں یہ ہم آئینی ترمیم لے کے جاتے ہیں. آئینی ترامیم کے لیے تو لوگ دروازے کھولتے ہیں, سب کی رائے لیتے ہیں. تو اگر آپ ترمیم لے کے آنا چاہتے ہیں پیکج, ہم چاہتے ہیں کہ کوئی پیکج آپ لے کے آنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ اس کو شیئر کریں. میں خرید و فروخت کی بنیاد پہ قائم الیکٹڈ لوگوں کی چھین کے عمران خان کی پارٹی ساری پاکستان کی نہ صحیح 2/3 میجارٹی جیت کے یہاں سے محروم کر دی گئی ہے. کچھ دن پہلے خواجہ آصف نے کہا تھا کہ جو بنگ کا پودا ہے, بنگ جس سے چرس بنتی ہے, کہ اس کی کاشت پہ پابندی ختم ہونی چاہیے. مبارک ہو, یہ خیر خیر ہو گیا ہے. پاکستان کا ہر کسان, پاکستان کے لوگ چرس کی اس کو کر سکتے ہیں. مبارک کو پھر ہم ٹنوں کے حساب سے چرس بنائیں گے. یہ بھی میرے دوست کی وہ تھی. خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی, یہ اسپیشل کمیٹی کی بات تھی, وہاں ہونی چاہیے تھی. میں اس پہ نہیں چڑھتا. تھوڑا سا اونچا بک ہے. اونچا اچھا, میں خواجہ آصف صاحب کی باتوں میں نہیں پڑھتا, لیکن ایک بات بار بار وہ کہتے ہیں, ان سے بھی مجھے چاہیے الفاظ, آپ سے بھی چاہیے, خواجہ آصف سے بھی چاہیے, شہباز بھائی سے بھی چاہیے. 3-4 دفعہ لوگوں نے کہا کہ محمود نے فلانا لفظ استعمال کیا ہے شہباز کے بارے میں. لوگوں کی بہت بڑی اکثریت اس پارلیمنٹ میں کہتی ہے کہ یہاں اسمبلیاں فروخت ہوئی ہیں, یہاں اسمبلیاں خریدی گئی ہیں. زور اور زر کی بنیاد پہ جو لوگ جیتے تھے ان کے مینڈیٹ پہ لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں. یہ دونوں آدمی ایماندار نہیں ہو سکتے. جو یہ کہتا ہے کہ اسمبلیاں چوری ہوئی ہیں, اسمبلیاں بکی ہیں, اسمبلیوں پہ قبضہ کیا گیا ہے, کوئی اور پارٹی جیتی تھی, لوگ آ کے غاصب ہو گئے ہیں. پارلیمنٹ میں جو لوگ ان دو پہ ڈیوائیڈ ہیں ان میں سے صرف ایک گروپ ایماندار ہوگا. دونوں سچے نہیں ہو سکتے. ہم اس قطار میں کھڑے ہیں کہ ہم اس پارلیمنٹ کو زر اور زور کی بنیاد پہ قائم, خرید و فروخت کی بنیاد پہ قائم الیکٹڈ لوگوں کی چھین کے عمران خان کی پارٹی ساری پاکستان کی نہ صحیح 2/3 میجارٹی جیت کے یہاں سے محروم کر دی گئی ہے. ہماری رائے یہ ہے, اگر پاکستان میں آپ سمیت بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ غلط ہے, یہ دو اوپینین ایمانداروں کے نہیں ہو سکتے. ایک اوپینین والا ایماندار ہوگا, میں پٹھان آدمی ہوں, میرے پاس ویکیبلری کی کمی ہے, ایماندار کے مقابلے میں کیا کہوں, آپ بتائیں. میں نے صرف یہ کہا تھا اگر اس لفظ سے خواجہ آصف کو تکلیف ہوئی ہے, آئی ایم سوری فار دیٹ, لیکن میں پھر بھی اسٹینڈ کرتا ہوں. میں اس اسمبلی کو دو نمبری سمجھتا ہوں. میں منع ہم سب کروڑوں پاکستانی اس اسمبلی کو زر اور زور کی قیمت پہ, پیسے کے زور پہ لائی گئی اسمبلی سمجھتے ہیں. ایک گروپ یہ ہے, ایک گروپ وہ کہتا ہے یہ غلط ہے. ہم دونوں ایماندار نہیں ہو سکتے. میں اس کے ساتھ ہوں, خواجہ آصف اور میرے بھائی اس گروپ کے ساتھ ہیں. ہم دونوں سچے نہیں ہو سکتے. سچ کے مقابلے میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے پشتون آدمیوں, مجھے بتائیں اردو میں. ایمانداری کے مقابلے میں کیا کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے مجھے بتائیں. میں نے چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو میرے پاس آئے اور کہا آپ کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں, تو میں نے چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے کہا مجھے نہیں, سب کی عمریں بڑھا دو, اگر سب کو دے رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. اور یہ ترمیمیں جب آتی ہے آئین میں, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ صبح آ جائے اور آپ کہیں یہ ہم آئینی ترمیم لے کے جاتے ہیں. آئینی ترامیم کے لیے تو لوگ دروازے کھولتے ہیں, سب کی رائے لیتے ہیں. تو اگر آپ ترمیم لے کے آنا چاہتے ہیں پیکج, ہم چاہتے ہیں کہ کوئی پیکج آپ لے کے آنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ اس کو شیئر کریں. میں نے کل بھی کہا ہے کہ آپ نے کمیٹی بنائی, اسپیشل کمیٹی ہے, وہ بڑے سلجھے ہوئے انسان ہیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب وہ اچھے لے کے آتے ہیں. میں نے ان کو کہا ہے اگر آپ کے پاس پیکج ہے آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں, آپ لے کے آتے ہیں تو آپ ان کو ڈسکس کر لیں. اس میں اس وقت 4-5 میں نے ایسے ہیں, سعد اللہ بلوچ کا میں نے کل اسمبلی میں بھی کہا تھا, آج بھی کہا, ساری اسپیشل کمیٹی میں بھی کہا ہے کہ اس کا ہمارے ساتھ ابھی ووٹ کو اٹھایا گیا ہے. اس وقت ہمارے 4 MNAs ایسے ہیں 5 جن کا ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا, اور ہمیں شک ہے اس کو کسی ایسی جگہ میں رکھا گیا ہے. اس کی فیملی ڈر کی وجہ سے بھی نہیں کچھ کہہ رہی, لیکن آج ہم ان کا کچھ کریں گے. اور ہمارے MNAs, اس لیے میں یہ جوڈیشری سے ڈائریکٹلی اپیل کروں گا سپریم کورٹ سے, ہمارے MNAs کے بل بوتے ہیں, امینڈمنٹ نہیں ہونے چاہیے. ہمارے MNAs
कि तहफ़्फ़ुज़ आपकी आईनी ज़िम्मेदारी है, आपने प्रोटेक्शन देना है। जो कानून साजी हो जाती है वो हो जाए, लेकिन कानून साजी आइन के ही मुताबिक हो, और कानून साजी अगर होनी है तो आइन ही के मुताबिक हो और आइन की रूह के मुताबिक हो। देखिए, हम तो यही चाह रहे हैं कि अदलिया में प्रॉपर पैकेज हो, जुडिशल पैकेज हो। किसी सूरत एक्सटेंशन, अगर आप 65 से 68 उम्र करते हो, 68 को क्या कहते हैं, 68, 65 से आप 68 पे आते हो तो आप 68 पे ना आया करें। ये पूरे दुनिया में और हमारे आइन में 56 में भी ऐसा था, और ये जो इंडिया है उसमें भी सारी दुनिया में यही हमारे जो कॉमनवेल्थ है, इन सब में हमारी उम्र है, तो हम चाहते हैं कि ये ना हो। आइन ऐसी डॉक्यूमेंट है जो पूरे कौम, मुल्क, वफाक और इसके फेडरेटिंग यूनिट सूबों को जोड़ के रखती है। अगर आप इसको उठा के देखें, 1973 का आइन यूनानिमस था, सबका इत्तेफाक था इस बात पे। इस बात का जिक्र कोसा साहब ने भी किया, इसका सब पे इत्तेफाक था। जनरल ज़िया साहब जो पैकेज लेके आए वो सबसे पहले आपके सामने खड़े हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, वो 8वीं तरमीम थी। उसके बाद इवन 17वीं तरमीम हुई, वो भी मुतफ़िका थी, वो इसके साथ ही कि अपोजिशन ने उसके साथ एग्री कर लिया था। 18वीं तरमीम में चूँकि वो मुशर्रफ के दौर का था, फिर भी यूनानिमसली पार्लियामान ने उसको ख़त्म करके 18वीं तरमीम लेके आया। उसके बाद 21वीं तरमीम आई, वो मिलिट्री वाले मतलब तरमीमें ज़्यादा ही, कुछ इम्प्लीमेंट हुई कुछ नहीं हुई, लेकिन जो आइन में तरमीम आई 21वीं तरमीम, वो भी मुतफ़िका थी, सारे पार्लियामान ने यूनानिमसली डिसाइड किया। उसके बाद ट्राइबल एरिया से रिलेटेड 25वां तरमीम आया, वो भी बिल्कुल यूनानिमस तरमीम आया था। और ये तरमीमें जब आती है आइन में, हम ये कहते हैं कि ये मुनासिब। आप कर लीजिए वहाँ पे। दो मिनट में हमारे कमेटी की, स्पेशल कमेटी की मीटिंग हो रही है। अब चलो मैं आता हूँ। बिस्मिल्लाह, मैंने 3 मिनट लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आज हम खड़े हैं आपके साथ। मैं समझता नहीं उन बातों को। कुछ दिन पहले ख्वाजा आसिफ, सिर्फ एक कितनी अच्छी बात आपने की है नेल्सन मंडेला की कि उसने माफ किया, माफी का जिक्र किया। क्या ये बात अली अमीन गंडापुर भी इस पे यकीन रखते हैं इस बात? सर, मेरे अली अमीन गंडापुर साहब से अभी वो नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हुई। जब मुलाकात होगी और मैं वहाँ आऊँगा तो इंशाल्लाह ताला वो भी अमल करेंगे और कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। देखिए, सब चीज़ों में अल्फाज की अदायगी में इंसान से फ़र्क आ जाता है, और बड़ा फ़न यही है कि वो अपने अगर अल्फाज की अदायगी में कोई फ़र्क है तो वो ठीक करे। मैंने इसलिए कहा था, कल मैंने असम्बली में स्पेशल कमेटी में उनको रिमाइंड करवाया कि अगर हमने शुरू करना है और हमने कोई मैसेज देना है तो इब्तिदा हमने अपने आप से करना है। और मैंने ये कहा कि हम अगर कहते हैं कि तलखी या दूर हो, कम हो, तो आप यकीन करें एक दिन हमारे दरमियान नहीं गुजरता जो आगे दिन आप सोचे कि आज कोई बात नहीं हुई, वहीं कोई स्पॉइलर और हेड स्पीकर उठ जाते हैं और बीच में